السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی وعلیکم الکلام السلام۔ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم سورہ الروم کی تفسیر اور کچھ پوائنٹس پہ ڈسکشن کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ نمبر 30 ہے اور اس میں 60 آیت ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہے، جیسا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں، اسی لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت کم ایسے سورے ہیں جو کسی قوم کے نام سے ہیں، جیسا سورہ قریش ہے جو قوم قریش کے تعلق سے تھا۔ یہ سورہ الروم ہے، یہ جو ہے رومن امپائر کے تعلق سے ہے۔ اس ایک خاص واقعات ہے، اسی لیے اس کا سورہ کا نام سورہ الروم ہے۔ اس کا تاریخ پس منظر ہے، اس کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو تفصیلات معلوم ہے، مگر میں تھوڑے سے پوائنٹس بتا دیتا ہوں تاکہ اگر ان کیس یہ چھٹ گئے ہیں ذہن سے تو پھر آپ کو یاد تازہ کرا دوں۔ 2 سپر پاورز تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک تو رومن امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی۔ ایک ایران میں ایک حکومت تھی زرتشت کی جو آتش پرست تھے، اور سلطنت روم جو تھی، رومن امپائر تھی، وہ جو ہے کرسچنس تھے۔ تو اس میں دونوں میں ڈفرینسز کیا ہے، ایک جو ہے اہل کتاب تھے اور ایک مشرکین تھے، کیونکہ ایرانی جو ہے آگ کی پرستش کرتے تھے اور 2 خداؤں کو مانتے تھے، اہرمن اور یزدہ۔ ان کے 2 خداؤں کے نام تھے، ایک جو ہے نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے۔ یہ 2 خداؤں کو مانتے تھے، اہرمن اور یزدہ، یہ ایرانی لوگ اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اور رومن امپائر جو تھے وہ عیسائی تھے، وہ ان کا جو ہے اللہ پہ ایمان تھا، کتابوں پہ ایمان تھا، رسولوں پہ ایمان تھا، فرشتوں پہ ایمان تھا، آخرت پہ ایمان تھا۔ البتہ ان کا عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ غلط فہمی ان کی جو آ گئی تھی، نعوذ باللہ، ان کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سن آف گاڈ بلکہ جیسا بولنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک عقیدے میں ایک خرابی آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو اہل کتاب جیسا ہوتے ہیں تو ان کے سارے عقائد تھے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جزا اور سزا ہونے والا ہے، جنت اور دوزخ ہے، آخرت ہے، یہ سارے ان کا ایمان تھا، یہ سب ساری چیزیں۔ اور وہ جو ایرانی تھے، آتش پرست تھے، ان کا تو بس تھا کہ دنیا میں جو کرنا ہے کرو، پرستش کر لو، اور اس کے بعد ان کا آخرت کے بعد کہ کوئی ان کا عقیدہ تھا ہی نہیں، بت پرستی تھی اور توحید کے خلاف تھی وہ۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی تھے، جب ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے تو ان کا حال اور وہاں کے جو مکے کے قریش جو مشرکین تھے ان میں اور ان میں یہ جو ڈیفرنس تھا وہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جو ایمان لا لیے وہ تو اللہ پر اور آخرت پہ، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یہ سارا جو ایمان تھا وہ رومن امپائر کے جو عیسائی تھے ان سے ملتا جلتا تھا، اور ایران کے جو تھے وہ لوگوں کا عقیدہ مشرکین مکہ سے ملتا جلتا تھا۔ تو دونوں میں ایسا چلتے رہتا تھا۔ اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں، ایک چیز یاد رکھیے کہ ہم جو سورہ عنکبوت جو شروع میں پڑھے تھے تو اس میں کیا تھی، ابتدائی آیت تھے کہ جب آپ لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اگر آپ کا ٹیسٹ نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لانے سے آپ کے جو ہے سارے آپ کو ہر چیز سالو ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جب ایمان لائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آ سکتے ہیں وہ 2 طرح کے، ایک تو ایک ٹیسٹ کی تکلیف آتی ہے کہ ٹیسٹ کر کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیں گے، استقامت پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اللہ کا عذاب آتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ تو ٹیسٹ اور عذاب میں فرق رکھیا، جو تکالیف آتے ہیں ٹیسٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں تاکہ اس کے بعد آپ کو انعام و اکرام دیں گے۔ اور جو دوسری تکلیف عذاب کی شکل میں آتی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے، کیونکہ آپ نے اتنی زبردست نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا عذاب دے رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں میں آپ فرق کر لیں۔
تو تاریخی پس منظر. اور ایک چیز یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں. یہ تم جو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ آیت 41 ہے اس سورے کی, کہ جو دنیا میں سارے جو تکالیف آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہے ہیں, جو عذاب آ رہے ہیں, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے ہو رہا ہے, کہ تم نے جو جیسا کام کیا ہے اس کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے نافرمانی کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ آیت نمبر 41 ہے, کبھی آپ غور سے دیکھیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو سپر پاورز تھے نا, ان میں کیا یہ ساری پرابلم کیوں کریٹ ہوا, اس کے واسطے تھوڑا سا تاریخ کی پس منظر دیتا ہوں. رومن امپائر کا جو امپرر تھا, اس زمانے کا جو تھا, اس کا نام موریس تھا. موریس اور جو یہ سائرس تھا جو ایران کی سلطنت کا تھا, دونوں میں چونکہ سپر پاورز تھے تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. مگر جب جو پریزنٹ سائرس تھا, اس کو جب پرابلمس ہوئے ہیں تو اس کو پوزیشن گین کرنے کے لیے یہ جو موریس تھا, اس نے کافی کوشش کر کے اس کو ہیلپ کر کے اس کو تخت پہ لانے کا اس کے اوپر زبردست اس نے احسان کیا تھا. کون؟ موریس نے سائرس کے اوپر احسان کیا تاکہ وہ اس کے جو ایران کی جو سلطنت تھی اس کا تخت نشین ہوا. تو ہمیشہ یہ سائرس جو رہتا تھا وہ شکر گزار رہتا تھا. مگر جب دو سپر پاورز ہیں تو یہ اصل سپر پاورز تو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, مگر یہ جو عام ایریاز میں جو پھیلے ہوئے تھے ان میں دو گروپوں میں ہمیشہ تھوڑی انبن ہوتی تھی, چپخلش ہوتی. تو ان میں کئی سالوں کی 20 25 30 سال کی جو ہے آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتے رہتے تھے. مگر مین جو سپر پاور تھی وہ ایک دوسرے سے ختم کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. دونوں میں چھوٹے موٹے چپخلش چلتے رہتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا, جب موریس کی جب حکومت چل رہی تھی, اس کے بعد ایک شخص کا نام ہے فوکاس. یہ جو ہے اگر کبھی ٹائم ہے تو آپ گیبنز کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر, یہ والیوم نمبر 2 ہے, پیج 788 ہے. یہ ماڈرن آپ کو جو ہے یہ گیبنز کی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر اگر کبھی ملے کتاب تو پڑھ لے, اس میں سارے ڈیٹیلز آئے ہیں. اور مولانا مودودی نے خاص طور پہ تفہیم القرآن میں اس کے کافی ایکسٹریکٹس بھی نکال کے بتا دیے گئے ہیں. تو اس میں کیا ہوا, فوکس کیا تھا, ان کی رومن امپائر میں رہتا تھا, آگے بڑھتے گیا, بڑھتے اس کے بعد جب دیکھا کہ موقع ہو تو یہ جو ہے ریوولٹ کیا ہے, پوری رومن امپائر کو ریوولٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ موریس جو امپرر تھا اس کو آہستہ سے اس نے کانکر کر لیا اور موریس کو اریسٹ کر لیا. اس کے بعد سارے جو ان کے جو کیبنٹ ممبر تھے سارے رومنس کو, انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی دا ایمپرر, اور اس کو میں پکڑتا ہوں, سب میری سپورٹ کرو, میں آپ جتنے لوگ رہیں گے میں ان کو بے انتہا انعامات اکرامات دوں گا, جاگیرات دے دوں گا, پیسے دوں گا اور اختیارات دوں گا, باغات دوں گا. یعنی اتنی لالچ دیا کہ سب اس کے ساتھ ہو گئے. تو جب اس نے تخت پہ رومن امپائر پہ قابض ہو گیا, اس کا نام فوکس تھا. تو پہلے کام کیا اس نے کیا جو موریس تھا اس کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کے 5 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں. تو 5 لڑکوں کو موریس کے سامنے ان کا قتل کیا, ان کے گلے نکال دیے, سروں کو جمع کر لیا. اس کے بعد پھر خود موریس کو بھی قتل کیا, اس کا بھی سر نکالا. اس کے بعد یہ 5 لڑکوں اور موریس, یہ 6 ان کے جو سریں تھے ان کو جو ہے وہاں کے اینٹولیا جو تھی, اب اس کو جو ہے جو ماڈرن ڈے ٹرکی بولتے ہیں نا, جو اس وقت عیسائی کی حکومت تھی, وہاں بازاروں پہ اس نے لٹکا دیا کہ میں نے ان سب کو ختم کر دیا ہے, میں اس وقت کا امپرر ہوں فوکس. اس کے بعد پھر 3-4 دن کے بعد اس کی بیوی کو بھی قتل کیا, اور 3 لڑکیاں تھے, تینوں کو ختم کر کے اس نے قصہ ختم کر دیا اور کہا کہ میں حکومت ہوں. جب سائرس کو ایران والوں کو پتا چلا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا, ایران کا جو امپرر تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تو موریس تو میرا ہمدرد تھا, اگرچہ کہ ہماری حکومتوں میں سپر پاور میں چھوٹے موٹے ہوتے تھے, مگر یہ جو فوکس نے کام کیا یہ تو بڑا ظلم کیا
کہ میرا اس سے جب مورس سے میرے ساتھ ہماری دوستی تھی اور میں اس کا احسان مند تھا، اس کو اس نے ختم کیا ہے، تو اس نے ٹھان لی کہ کسی صورت سے اب رومن امپائر کے خلاف میں زبردست ایکشن لوں گا. تو یہ چھوٹے موٹے جو علاقوں میں لڑائی ہوتی تھی وہ لڑائی نہیں ہوگی، اب ون سپر پاور ول ڈسٹروائے دی سیکنڈ سپر پاور. تو اس کے لیے اس نے ساری اپنی فوجوں کو جمع کیا، سارے علاقوں کو جمع کیا. اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ ایک ایک کو ختم کرو. تو یہ لڑائی ہوئی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کیوں اتنی زبردست سپر پاور میں یہ جھگڑا شروع ہوا. ایک تو سوری کسی نے فون رانگ ٹائم پہ کر دیتا. تو یہ زبردست جھگڑا ہوا. اس کے بعد جو ہے اس نے جمع کیا اور اس کے بعد اس نے انویٹ کیا. اور اس کے بعد ان کی جو ڈیفیٹ ہوئی ہے پرشین امپائر، جب رومن امپائر کو جو ڈیفیٹ کی ہے، وہ جگہ تھی، وہ ڈیڈ سی کے قریب تھی. اس کو قرآن میں ادنل ارتھ کہا ہے کہ لوویسٹ پارٹ آف دی ارتھ یہ کہا گیا ہے. تو وہاں اس کی کمپلیٹ ڈیفیٹ ہو گئی. اس کے بعد فوکس کو بالکل ختم کر دیا گیا. اس کے ساتھ بھی اس نے بدلہ لیا، اس کا بھی گلا کاٹا گیا، اس کو بھی اس کی فیملی کو، جیسا اس نے مورس کے ساتھ کیا تھا ایگزیکٹلی سائرس نے سارا بدلہ لے کے اس کو کیا. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے 2 سپر پاورز میں ایک سپر پاور دوسری سپر پاور کو بالکل ختم کر دیا. مگر اس کا ایک ریفلیکشن ایک دوسرا ہوا ہے، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ بت پرستوں کے ساتھ دیتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے مومنین تھے وہ عیسائیوں کے ساتھ تھوڑی سی ان کو ایک لگت تھی کہ ہم اور وہ ایک تقریباً اہل کتاب ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی مناسبت تھی. اور مشرکین کو ایرانیوں کے ساتھ مساوات تھی. تو اس میں کیا ہوا، ایک جیسے 2 گروپس ہو جاتے ہیں، جیسے اسپورٹس میں رہتے ہیں نا، 2 ٹیمز ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتتی ہے، تمہاری ٹیم جیتتی ہے. تو ایک لحاظ سے دونوں میں کبھی ایسے چھوٹے موٹے جھڑپیں ہو جاتا کرتے تھے. مگر جب ایران نے روم کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا تو مشرکین نے تو اپنی خوشیاں منانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جس ریلیجن پہ چلتے ہیں اور تم جو اہل کتاب سے تمہاری جو ہمدردیاں تھے، اب پتہ چل گیا ہے کہ دیکھو کون حق پہ ہے اور کون جیتنے والے ہیں، کون ہارنے والے ہیں. اگر وہ جیتنے والے رہتے تھے اور تم بتاتے تھے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں اور وہ ایسے ہیں، تو وہ جی جاتے تھے اور بت پرست کیسے ہار ہوتی تھی. تو وہ اس پوائنٹ کے اوپر مسلمانوں کو کافی ان کے ساتھ ہونا شروع کر دیا. مگر جب قرآن کی جب آیت آ گئی سورہ روم کی، جو ہے آپ دیکھیں شروع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 2-3 آیتوں میں بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین. تو یہ جو آپ ان کی جو ڈیفیٹ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رومنس بھی کمپلیٹلی مغلوب ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے، اور ایرانی ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں. اور کہاں آئے ہیں؟ فی ادنی الارض، ایک بہت ہی لوویسٹ پارٹ پہ جو ڈیڈ سی کے قریب ہے، وہاں ہو گئے. وہم بعدہم غلبہم یستغلبون، مگر اس کے بعد جو ہے عنقریب رومنس پھر جیتنے والے ہیں، وہ لوگ پھر ایرانیوں کو ہرا دیں گے. فی بضع سنین، یہ کچھ برسوں کے بعد. حضرت ابوبکر صدیق نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ رومنس ول کم بیک اگین. تو مشرکین نے کہا کہ اتنی بڑی سپر پاور کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے، وہ پھر آ ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ آئیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کوئی بیٹنگ کرتے ہیں، کوئی شرط لگاتے ہیں. اس زمانے میں شرط سے کوئی انکار نہیں کیا گیا تھا. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں آئے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ اس کی ضرورت نہیں کرنے کی منانیت نہیں آئی تھی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں شرط لگانے تیار ہوں. تو کچھ اونٹوں کے تعلق سے انہوں نے شرط لگائی. تو اس زمانے میں تھا، انہوں نے کہا کہ 3 سال میں آ جائیں گے شاید. مگر اتفاق سے پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو سنین کے مطلب یہ ہے کہ چند برسوں سے مطلب یہ ہے کہ یہ بٹوین 3 and 10 ہوتا ہے. تو میکسیمم ہو سکتا ہے کہ 9 سال میں ہو سکتی ہے. تو جب انہوں نے 3 سال کی تھے، پھر ابی بن کعب ایک مشرکین کا تھا، سردار تھا.
اس سے ہوا تھا. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی وجہ سے پھر ابو بکر صدیق ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنے اونٹوں کی آپ سے بیٹ باندھا تھا, شرط لگایا تھا, مگر میں ایسا کرتا ہوں 3 ایئر سے چینج کر کے 9 ایئرس کر سکتا ہوں, اور میں ڈبل کوانٹٹی کر. اس نے کہا کہ ڈبل کرو ٹرپل کرو, تم کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان نیکسٹ 100 ایئرس رومن کین نیور کم ٹو پاور. ان کو اتنا تباہ و برباد کر دیا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں 9 ایئرس میں تک کرتے ہیں, تو اگر کرتے ہیں تو ہم ڈبل. اس نے کہا کہ چلو 9 ایئرس میں ڈبل کر لیں گے. جو بھی اونٹوں کی تعداد کی تھی, بعض کتابوں میں 10 ہے, بعض میں کتابوں میں زیادہ ہے, کم ہے, تو میں تعداد کے اوپر بحث کرنا نہیں چاہتا ہوں. جو اس نے پہلی شرط کی تھی, انہوں نے کہا کہ میں ڈبل کرتا ہوں مگر 3 کے بجائے 9 ایئرس کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, 9 ایئرس میں کر لیں گے تو ڈبل کر لیں گے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق اور امیہ بن خلف یہ ان کے جو ہے یہ ساتھ ہوئے, یہ شرط ہو گئی تھی. یہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ جو ہے تاریخی پس منظر اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کے تعلق سے بتا دیا جاتا ہوں. اب یہ اس کے بعد اب میں جو کچھ پوائنٹس بتانا چاہ رہا ہوں, اس میں کیا ہے, یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے, کیونکہ اب اتنی زبردست سپر پاور کو کمپلیٹ ڈسٹروائے کرنے کے بعد جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان قریب بضع سنین میں جو ہے پھر یہ غالب ہو جائیں گے, تو جو کمپلیٹلی امپاسبل نظر آ رہا تھا, جس پہ قریش نے کہہ دیا تھا کہ 100 ایئرس تک نہیں آ سکتے, مگر قرآن نے جب بتا دیا کہ یہ ان قریب یہ پھر آ جائیں گے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو امپاسبل نظر آتا ہے. مگر حضرت صدیق نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا تو ڈیفینیٹ. جیسا کہ معراج میں جانے کے بعد جب لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا جا سکتے ہیں, تو حضرت وہ صدیق تھے جو انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ اگر حضور نے کہا کہ وہ گئے بھی ہیں اور 7 آسمانوں پہ بھی گئے ہیں ایک ہی رات میں, اور سفر کر کے بیت المقدس بھی گئے, عرفان بھی گئے, وہاں سے پھر واپس بھی آئے ہیں, پھر مکے میں آ گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی لیے ان کا لقب جو ہے صدیق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ جو ہے میری بات کے اوپر انہوں نے تصدیق کر دی ہے, تو ان کو صدیق اکبر کا نام سے ہم پوچھتے ہیں. تو پھر حضرت صدیق نے کہا کہ نہیں, قرآن نے بتا دیا گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ, یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ دیکھو اللہ نے بتا دیا کہ یہ کامیاب ہوں گے, اگرچہ کہ 100 ایئرس تک بھی امپاسبل نظر رہا تھا, مگر چونکہ قرآن نے بتا دیا ہے تو پھر اس کی ہوا. تو یہ جو 9 ایئرس تھے اس میں کامیابی ہوئی. پھر اس میں ساتھ میں قرآن نے ایک بات کی کہ یوم یفرح المؤمنین, نہ صرف یہ کہ رومنس ول بی کانکرنگ دی ایرانی, یہ ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے, ان کو شکست دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے ایک فرحت کی چیز بھی ہو جائے گی. فرحت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اسی سال میں یہ جو ہے 16 رمضان تھا, اس زمانے میں جو بدر کی لڑائی ہوئی, تو بدر کی لڑائی میں بھی مسلمانوں کی جو ہے فتح ہوئی, اور مشرکین 313 نے 1000 کے لشکر کو ڈیفیٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی, جس کی وجہ سے ڈیفیٹ ہوئی ہے, اور مسلمانوں کی جو فتح ہوئی وہ فرحت کا موقع تھا. تو 2 کامیابیاں ہوئی, ایک تو رومن کامیابی ہوئی, دوسری جو ہے بدر میں مسلمانوں کی فتح. تو یہ 2 چیزوں کے تعلق سے بتا دیا گیا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے بتا دیا. اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں. دیکھیے الف لام میم سے شروع ہونے والے جو ہے 6 سورے ہیں, 2 مدنی ہیں اور 4 مکی. 2 مدنی جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, یہ الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں, اور یہ جو ابتدائی زمانے کے ہیں, یہ جب ہجرت کر کے گئے ہیں نا, تو مدینے کے ابتدائی زمانے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے. اور مکی صورتوں میں جو ہے سورہ عنکبوت ہے جو ہم نے لاسٹ سنڈے کیے تھے, اور اس سورہ روم ہے, یہ بھی الف لام میم ہے. اس کے بعد 2 اور سورت ہے, سورہ لقمان ہے اور سورہ سجدہ. یہ چاروں صورتیں جو ہے الف لام میم سے شروع ہونے والی. تو 2 مدنی تھے, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, اور 4 مکی ہے, عنکبوت, روم, لقمان اور سجدہ. اور یہ چاروں جو ہے, چاروں الف لام میم, یہ جو ہے مکی جو ہے یہ ہجرت سے بہت پہلے کے ہیں. تو یہ ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخری زمانے کے 4 الف لام میم ہے, اور مدنی جو ہے ابتدائی مدنی جو پیریڈ تھا اس کے 2 الف لام میم ہے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران. تو یہ آپ کو الف لام میم کا بھی ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں.
اچھا، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلی قوموں کو آزمایا گیا تھا، تو تم اس سے پریشان مت ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ لوگوں کو آزمائشتا. تو یہاں بھی رومن اور جو ان کو ڈیفیٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد وکٹری ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک آزمائش اور تکالیف کا زمانہ رہتا ہے، جو اس میں ٹیسٹ کیا گیا، ان کو ڈیفیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر ان کو وکٹری دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس سے پریشان مت ہو کہ صرف تمہارے ساتھ ہی کوئی ٹرائل ٹریبولیشن نہیں ہو رہا، مگر دوسری قوموں کے تعلق سے بھی یہ ہوا ہے، ٹرائل ہوا ہے، کبھی کسی کو اوپر کسی کو نیچے کیا گیا تھا. تو یہ سارے تفصیلات بتا دے رہا ہوں میں. پھر یہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہوتا ہے، پھر حالات بدلتے جاتے رہے. اور اب اس کے اس سورہ کے تھوڑے سے پوائنٹس میں پن پوائنٹ کر کے بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بعد میں جب بھی اس کی تھوڑی تلاوت کریں گے، ترجمے پہ گئے تو یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ابتدا اور انتہا دونوں بھی. جب اللہ تعالیٰ جو اختیار میں اس کے پسند آتا ہے، اقتدار والا ہے، اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، کسی کو اوپر کر دے گا، کسی کو نیچے کر دے گا. تلک ایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے درمیان جو ہے دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا. یہ تو ہسٹری ہے، آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو شروع سے یہ چلتے آ رہا ہے. کوئی 100% کوئی ٹاپ آف دا ورلڈ نہیں ہوا، کوئی 100% باٹم آف دا ورلڈ ایسا نہیں ہے، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. کچھ دن کے لیے یہ سپر ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا ایک پیریڈ رہتا ہے، اس کے بعد زوال آ جاتا ہے. تو عروج و زوال جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں دنیا میں. اور مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی مدد عطا فرمائے، جس کو چاہتا ہے اس کو اونچا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نیچا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے، بدلتا نہیں. یہ بہت زبردست آیت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے بدلنے والے نہیں. آیت نمبر 17 میں ہم جا رہے ہیں کہ صبح و شام اللہ کی بڑائی بیان کرو. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرمائے صبح و شام اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو اس سے ہم جو ایک سبق لیتے ہیں کہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کریں. فجر کے بعد کے جو رہتے ہیں اور عصر کے بعد یا مغرب کے وقت جو رہتے ہیں وہ اذکار کی کریں، اور جو سورہ آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ان کی بھی پابندی کریں. ایک حدیث میرے نظر سے گزری تھی تو میں بتا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بلائیات کے لیے اتنے بڑے بڑے دعائیں کرتے تھے. اللہ اوپر سے اور نیچے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے سے، پیچھے سے، یہ جو آزمائشیں ہوتے ہیں، بلائیات آتے ہیں، ایولس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں. ایسے یہ حفاظت مانگنے کے شیطان کے شر سے، نفس کے شرور سے، یہ کئی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے. اور ایسا مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب معوذتین جب نازل ہوئے ہیں تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سارے دعائیں کرتے تھے وہ بند کر دیے. اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ نماز کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونکتے تھے. یہ حدیث ہے، میں آپ کو بتا، پھونکتے تھے. اس کے بعد اپنے جسم پہ، سارے جسم پہ ملتے تھے، آگے پیچھے سب. تو اس سے کیا ہے، نفس اور شیطان کے شرور سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے، نظر بد سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو کبھی بھی نظر لگا سکتے ہیں، کبھی آپ کے دشمنی کے حسد کی وجہ سے بھی نظر لگا سکتے ہیں، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات دیے ہیں، کچھ پوزیشن دیے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی کوئی انسان آپ کی طرف دیکھے اور کہے کہ اے ان کو تو اللہ نے اتنا دیا ہے، تو وہ بھی نظر لگتی. تو اب یہ صبح اور شام ایک پریکٹس کر لیے، صبح شام اللہ کی بڑائی کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونکیں اور دم کریں. یہ سنت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور ایک حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جب بہت ہی ویک ہو گئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکا کرتی تھی. تو ایک آپ بھی کریں، اپنے اوپر بھی کریں اور اپنے بچوں پہ بھی پھونکا کریں.
یہ ہم دیکھا کرتے تھے، ہمارے بڑے اکثر یہ کام کرتے تھے، پھونکتے تھے. تو ہم اس کے بعد یہاں آنے کے بعد ہم نے جب کچھ تھوڑا دین سیکھا اور قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد ہم سوچنا شروع کر دیا یہ کیا پھونکتے ہیں اور ہاتھوں پہ کرتے ہیں. یہ جب تک یہ حدیث میرے سامنے نہیں آئی میں ایسے ہی سوچا کرتا تھا کہ یہ شاید پرانے زمانے کے لوگ کرتے ہیں. مگر جب یہ چیز میرے نظر میں آ گئی تو پھر میں نے کہا کہ وہ جو کرتے تھے بالکل صحیح کرتے تھے، اب ہم کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ آیت نمبر 17 ہے، صبح اور شام اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس سے اذکار کی تعلق ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نشانیوں کے تعلق سے اب اس میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے 7 نشانیاں یہاں بیان کیا گیا ہے. آیا یہ بہت آ رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ یہ 7 مرتبہ اس سورے میں آیا ہے. اس کے تعلق سے میں تھوڑا سا ایک چیز پہ تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں. یہ جو ہے 6 جو ہے کنٹینیوس ایک کے بعد وَمِنْ آیَاتِهِ 6 جو ہے ایک ساتھ مل کے آئے ہیں. آیت نمبر 21 سے 25 تک یہ 6 مل کے ایک ساتھ آئے ہیں. اور جو ہے 7ویں جو وَمِنْ آیَاتِهِ ہے آیت نمبر 46 میں آئی ہے، وہ لیٹ آئی ہے، کافی دیر کے بعد آئی ہے. تو میں ایک ایک کر کے پہلے جو وَمِنْ آیَاتِهِ ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے نا. آپ جو دنیا میں عناصر جس کو بولتے ہیں وہ آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا، یہ 4 ہیں. اور آدم علیہ السلام کی جو تشکیل ہوئی ہے کس سے ہوئے؟ مٹی جو ہے یہ چاروں میں سب سے ادنا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. باقی جو 3 ہے نا، پانی ہے، ہوا ہے، آگ، اس میں حرکت ہے اور مٹی میں کوئی حرکت نہیں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی ہے مٹی سے ہوئی ہے جو سب میں ادنا ہے. اور ان کی تکمیل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کا جسم جو ہے مٹی سے بنا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو روح جو ہے اپنے طرف سے بھیجی گئی. تو روح جو ہے آسمانی ہے اور جسم جو ہے زمینی ہے. جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو جو پورشن جس جگہ سے لیا گیا اس جگہ واپس ہو جاتا ہے. جسم جو ہے مٹی سے لیا گیا تھا تو مٹی میں جسم کو ڈال دیا جاتا ہے. اور روح جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، روح پھر واپس آسمانوں میں چلی جاتی ہے. تو جسم اور روح جن کا ملنے سے انسان بنا ہے اس کے 2 پورشن ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے. تو جس کی جہاں سے خلقت ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ واپس چلی جاتی ہے. شیطان سے کیا غلطی ہوگی؟ شیطان صرف مٹی کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہوئے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَنَفَخْتُ فِي الرُّوحِ، میں اپنے طرف سے روح بھیجا ہوں، جس کی وجہ سے فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سجدہ اس وقت کرو بولے جب ان کے جسم میں جو مٹی کا بنا ہو، جب روح داخل ہوئی. تو شیطان اس چیز کو نہیں دیکھا کہ روح داخل ہوگی، وہ صرف مٹی کو سمجھ کر انہیں کا انکار کر دیا تھا، سجدہ نہیں کرتا. تو یہ نمبر 1 جو وَمِنْ آیَاتِهِ یہ میں ایکسپلینیشن کر دیا. نمبر 2 جو ہے یہ آیت جو ہے یہ اکثر ہم جب نکاح کے تقریبات میں ویڈنگ میں جاتے ہیں تو یہ اکثر سورہ الروم کی یہ آیت بتائی جاتی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخلیق جو کی ہے، جوڑوں کو پیدا کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ محبت اور رحمت 2 چیزیں ہیں. تمہارے جوڑے بنا دیے اللہ تعالیٰ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. محبت اور رحمت 2 چیزیں تمہارے لیے دیے گئے. یہ اس کے تعلق سے میں پھر اگر ٹائم ہو تو میں آپ بعد میں سمجھا دوں گا، کیونکہ یہ اکثر جو ہے نکاح کے وقت بتائے جاتے ہیں. اس کا کافی ڈسکشن ہوتا ہے، اس کے ترجمے بتانے گئے، تفسیر بتائے گئے، تو اس میں زیادہ میں ڈسکشن نہیں کرتا. مگر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آیا، یہ 2 ٹائم جو امین آیت تھی یہ جوڑوں کی شکل میں آیا. تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا؟ ایک تو محبت ہے اور اللہ تعالیٰ محبت دیتے ہیں، اور دوسرے آپس میں رحمت اور مہربانی کی طرف. یہ نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 وَمِنْ آیَاتِهِ میں کیا ہے؟ تخلیق کے تعلق سے آسمان ہے، زمین ہے، اور مختلف چیزیں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے انسانوں کو دیکھ لو کتنے مختلف ہے، ان کے رنگ الگ ہے، ان کے جسم الگ قسم کے ہے. کوئی اونچا ہے، کوئی کم سائز کا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی جو ہے کالے رنگ کا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی یلو ہے. ان کے دیکھو، اور ان کے پھر نہ صرف یہ ہے
بلکہ ایک دوسرے سے کوئی انسان ملتا نہیں ہے، بالکل مختلف ہے. اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوں گے. ایون جو ہے ٹوئنس جو پیدا ہوتے ہیں، ٹوئنس میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. کیا ہے؟ فنگر پرنٹ. فنگر پرنٹ اتنے کروڑوں ملینس اینڈ ملینس اینڈ بلینس جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے بالکل میچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فنگر پرنٹ کو اس لیے انہوں نے سوچا ہے کہ کتنے بھی انسان ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملینس اینڈ بلینس ہوں گے، ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے. ایون ٹوئنس بھی جو رہتے ہیں نا، ان کے فنگر پرنٹ ڈفرینس رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، میں نے ہر ایک کو الگ الگ پیدا کر دیا ہے. ان کے کوئی میچنگ نہیں ہو سکتی. ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے جسم الگ ہیں، ان کی سوچ سمجھ الگ ہے، ان کا علم الگ ہے. یہ سب سارے. اور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. انسانوں، میں تم لوگوں کو مختلف قبیلوں میں، گروپس میں، ڈفرینٹ لوگوں میں پیدا کیا ہوں، مگر سب سے بیسٹ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہ ومن آیتی کے نمبر 3 تھا. اب ہم نمبر 4 پہ چلے جاتے. اللہ تعالیٰ بتاتے کہ دن اور رات علیحدہ بنایا، اس میں آرام بھی ملے گا اور کام بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتا دیا کہ جو ہے رات آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے. یہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دن اور رات اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں سونے کا بھی موقع دیا ہے اور وہ بھی بتا دیا. مگر اس میں یہ تشریح نہیں کر دی کہ رات صرف آرام کرنے کی ہے، بلکہ فکس نہیں کر دیا. تو اس کی وجہ سے جو نائٹ ورکرز ہیں تو وہ تو راتوں میں کام کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ راتوں میں سارے سونے کی ضرورت ہے اور دن میں ساروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر ایسا ہے، نائٹ ورکرز ہو نہیں سکتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نہیں، رات بھی بنائے ہیں، دن بھی بنائے ہیں کہ اس میں آرام بھی ملے گا، کام بھی کریں گے. یہ بہت بہت اچھی اہم چیز تھی. یہ نمبر 5 میں اب کوئک آ جا رہا ہوں میں انشاءاللہ. نمبر 5 پہ جو آئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہائی رحمتیں اور برکتیں جو نازل فرمائی ہیں، اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک بجلی کی کوند ہے. جو بجلی چمکتی ہے نا، لائٹننگ جو بولتے ہیں نا، اس سے کیا ہے؟ اس سے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے اس سے تباہی بھی آ سکتی ہے. اگر وہ بجلی کہیں گر جائے گی تو اس چیز کو جلا کے خاک و راکھ کر دے گی. مگر بجلی کا آنے سے مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہاں بارش ہونے والی ہے، اور بارش سے بہترین اللہ تعالیٰ کے فوائد ہیں. پانی آئے گا تو اس سے زمین تر ہوگی، وہاں سے پھر زراعت شروع ہوگی، پیدائش ہوگی، یہ سب. تو یہ دونوں باتوں کا احتمال ہے. تو اس واسطے جب بجلی چمکتی ہے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کہ اس کے بعد جو نعمت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کے کڑکنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو اللہ ہم آپ کے عذاب سے آپ ہی کی پناہ میں آتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اس میں ایک آیت نمبر 5 میں، نمبر 6 پہ آپ کوئکلی آ جاتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت جب ہو رہا ہے. تو نمبر 6 میں کیا؟ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے اس میں سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. جیسے سورہ یاسین میں اعوذ باللہ من الشیطان ونفخ فی الصور فاذا هم من الاضداث الى ربهم ينسلون. تو جب سور پھونکا جائے گا تو اپنے اپنے قبروں سے سارے لوگ اٹھنا شروع کر دیں گے. مگر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کو کہا کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں سارے 7 آسمانوں کو لپٹ لے گا. مطلب یہ کہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے جو ہے اسی کے حکم سے قائم ہے، اور جب اس کا حکم ہوگا تو یہ چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی. اب دوسری اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 32. اس میں بہت اہم چیز وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فرقے نہیں بنائے تھے، مگر لوگوں نے آپس میں فرقے بنا لیے.
اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ ایک امت میں رہو، لیکن لوگوں نے اپنی پسند سے اپنی مرضی سے تخصیص کر دی. تو جس کو اب ہم پتہ چلا ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت دے کر گئی تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے اس میں ڈیوائڈ کر لیا، کتنے فرقے بنا دیے، کتنے فرقے بنا دیے، کتنے فرقے بنا دیے. میں ان فرقوں کے نام لینا نہیں چاہتا، مگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ہماری اس دین میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہو، اور یہ اس کا گروپ ہے، یہ اس کا گروپ ہے، یہ گروپ والے ان سے نہیں ملتے. نہ صرف یہ ہے بلکہ مسجدوں کو الگ کر دیا کہ یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، اس مسجد میں یہ نہیں جاتی، اس مسجد میں یہ نہیں جاتی. لڑائی جھگڑے، اور ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، اور یہاں باندھتے ہیں، اوپر باندھنے والے کی الگ ہے، نیچے باندھنے والوں کی الگ ہے. آمین زور سے کہتے ہیں، آمین خاموشی سے کہتے ہیں، اور رفع دین کرتے ہیں، رفع دین نہیں کرتے. اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر آپ اپنے آپ کو گروپ بنا دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں تو فرقے نہیں بنا، تو لوگوں تم لوگوں نے فرقے بنا دیے اور اپنی مرضی اور پسند سے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا. یہ چیز بہت ناپسند ہے. جتنا ہو سکتا ہے ہم کو ایک یونائٹڈ امت کی طرف جانا ہے. چھوٹے موٹے ڈفرینسز رہتے ہیں، اس کو اگنور کرو، اگنور کرو، اگنور کرو. ایک امت ہے، ایک اللہ پہ یقین کرنے والے، ایمان لانے والے ہیں، ایک قرآن کو اپنی ہدایت کی کتاب محسوس کرنے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے ہیں. جب یہ تین چیزوں پہ ہم یونائٹڈ ہیں تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیوں تفرقے کر کے ایک دوسرے کے مخالفت پہ آتے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے یونائٹ کرنے کی کوشش کرو، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کرو پلیز. یہ آیت نمبر 32 ہے. اس کے بعد ایک آیت نمبر 39 بھی ہے، یہ سود کے تعلق سے ہے. یہ بہت بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سود کے سارے بہت اس کے نقصانات ہیں، اس سے بچتے رہو. بعض مفسرین میں یہاں جو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مکے میں جو نازل ہوا تھا اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ لین دین کا جو معاملہ تھا، اس میں ابھی تو احکام اتنے کلیئر نہیں آئے تھے، مگر کہا کہ یہ ریاکاری سے بھی بچو. یہ جو نیک کام کرتے ہیں اس میں جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ احسان جتانے کے لیے، یا اس کو شو آف کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، اس سے بچو، کیونکہ اس سے تمہاری نیکی ضائع ہو جاتی ہے. ہاں اگر اخلاص اور للہ کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کوئی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں. جہاں نیک کام کرنے کے بعد آپ اس کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، یا جس کو آپ نے دیا ہے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے جو نیکی کی وہ آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ نیک کام کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے رہیں کہ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محفوظ کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دے. یہ بہت اہم چیز تھی. اب جو لاسٹ ہے جو ہے جو مومن آیتی کی نمبر جو 7 ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بتایا، اس جگہ ہواؤں کے تعلق سے بتایا گیا. جو ونڈ چلتے ہیں، ہوائیں چلتے ہیں، تو وہ اس میں بس خوشگوار اتنے اچھے آتے ہیں جس سے آپ کو سکون اور اطمینان اور راحت ملتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب بھی ایسے راحت والے ہوائیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوائیں میں بھیج رہا ہوں نا، یہ تمہارے لیے برکت کے لیے، نعمت کے لیے، اور اس کے تمہارے سکون اور اطمینان کے لیے دے رہا ہوں. اس سے نہ صرف اس پرانے زمانے میں کیا ہے، جو شپ چلا کرتے تھے وہ ہوا کی وجہ سے تھے نا. ان کے جو بڑے بڑے فلیگس لگاتے تھے وہ لگاتے تھے جس سے ونڈ کی وجہ سے موومنٹ ہوتا تھا. بڑے بڑے جہاز جو چلتے تھے ونڈ کی وجہ سے چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارے جو جہازیں چل رہے ہیں یہ ونڈ کی وجہ سے چل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے تعلق سے پھر ونڈ کے تعلق سے آپ کو بھی پتہ ہے نا کہ ٹربائن ونڈس کی وجہ سے ٹربائنس لگائیں جس کی وجہ سے وہ موومنٹ کی وجہ سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. آپ کو میں ہالینڈ وغیرہ جب گئے تھے تو ہم دیکھے تھے اتنے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور اس کنٹینیوس ہوا سے چل رہے ہیں اور اس سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ونڈ سے تمہارے لیے کتنے ہمیں فائدے. آیت نمبر 47، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ تم لوگ ایماندار ہوں گے، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہیں گے تو تمہاری فتح ہوگی، تمہاری مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ تم کو نصرت عطا فرمائیں گے اور فضیلت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بہت اہم چیز. آیت نمبر 47. آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آخرت میں توبہ اور معافی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. دنیا میں جتنا آپ نے غلطی کی ہے اس کی یہاں اسی دنیا میں آپ معافی مانگ لیں اور جو کچھ بھی کہے یہاں سے حالات اپنے ٹھیک کر لیں.
آخرت میں آپ کو کوئی بعد میں جو مشرکین جب کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیے اور فرشتوں کو دیکھ لیے تو کہے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، جو ہم نے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اب آج ہم ایمان لانے والے، تو یہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 58 میں بتایا گیا، اب اس وقت آخرت میں آنے کے بعد اگر تم معافی مانگو یا توبہ کرو گے تو اس سے تمہارے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں امتحان لیا جا رہا ہے، آخرت میں اس میں صرف جزا ملے گی آپ کو، اس کا جو دنیا میں جو آپ نے کام کیا اس کا اینڈ رزلٹ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین اور استقامت میں رہنے کی تائید کرتے ہیں کہ دیکھو صبر کرتے رہو اور استقامت کی حالت میں رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ مشرکین آ کر کہا کرتے تھے آپ کا جو ہے یہ دین بہت سخت ہے، اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کر دیں گے تو ہم ایمان لا لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا کرتے تھے کہ اتنے سارے قریشی بڑے بڑے لیڈرز آ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کر دو تو میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس میں آپ کو کہیں یہ لوگ آپ کو کہیں اس چیز میں ڈال کر آپ کو جو ہے جو آپ استقامت میں اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہرگز ان لوگوں کی کسی بات میں اور فلیکسیبلٹی کے تعلق سے آپ نہ کریں۔ اسی لیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین ہے۔ قل یا ایھا الکافرون جو سورہ کافرون نازل ہوئی اس میں یہی بتا دیا گیا کہ تمہارے میں ہمارے میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تم جو ہے تم اپنی دین پہ قائم رہو، ہم اپنی دین پہ قائم رہتے ہیں، تم ایسی کوشش نہ کرو کہ دونوں دینوں کو ملا کر ایک نیا تھرڈ دین نکالنے کی کوشش مت کرو گی، تم جو کہتے ہیں تم اپنے اس پہ قائم رہو، ہم اپنے اوپر رہتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے کہتے ہیں۔ اب میں آیت جو نکاح کی تھی اس کے تعلق سے ایک فائنل پوائنٹ بولتا ہوں، اس میں ہم اکثر جو ہے جب بھی جاتے ہیں تو میں نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب تمہارے لیے جوڑے، تمہارے اپنے نوم سے جوڑے ملائے گئے ہیں تو اس لیے اس میں محبت ہو۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی سارے نعمتیں جنت میں، اور آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہترین نعمتوں سے سرفراز کر دیا، مگر آدم علیہ السلام کو ایک کمی محسوس ہوا کرتی تھی۔ فرشتوں کو دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے جتنے نعمتیں ساروں کو دیکھتے تھے، مگر یہ دیکھتے تھے کہ میرا اپنا کوئی جوڑا نہیں، میرا اپنا کوئی جوڑا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ جوڑے کو مس کر رہے ہیں تو بی بی حوا کی تخلیق کی گئی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا جو ایک چیز جو مس کر رہے تھے نا وہ تم کو عطا کی گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جنت کے سارے نعمتوں کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کو ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو ان کو عطا کیا، کہا کہ دیکھو اب تمہاری جو کمی محسوس ہو رہی تھی اب پوری ہو گئی۔ تو میاں اور بیوی اور یہ جو زوجین کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے یہ پوائنٹس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس میں ہمیشہ جو نکاح کا جو رہتا ہے کہ سعید بھائی نے بتایا کہ کسی کا نکاح کے لیے کہا تھا تو میں نے وہاں ان کے گھر پہ جا کر نکاح کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپنی نعمت اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا رحم و کرم فرمایا کہ مجھے جو ہے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو لوگوں کے پاس جا کے میں نکاح کے تعلق سے بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کیا ہے کہ نمبر آف سٹن سے میرے کو کافی زمانہ پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ رجسٹر آف میرجز بنایا گیا تھا، تو میں جو ہے سول رجسٹریشن ہے وہ بھی کر دیتا ہوں اور نکاح بھی دونوں بھی کر دیتا ہوں، اور رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی جو سول میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ایشو کرتا ہوں، اور جو مسجد سے نکاح نامہ رہتا ہے وہ بھی سائن کر کے دے دیتا ہوں، تو وہ دونوں سرٹیفکیٹ دے دیتا ہوں۔ تو نکاح کے تعلق سے یہ بیان کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے آج ذرا تھوڑا سا ارلی میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جو ٹائم ہے اس میں اگر کچھ سوال جواب کریں۔ ہم کو جب اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے، جب تم نے ایمان لا لیا ہے تو تم
ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تو امتحان ہوگا. تو امتحان کے تعلق سے آپ کو 2 پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں. امتحان یہ ہے کہ کبھی تکالیف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک کی تکلیف ہے، کبھی پیسوں کی کمی ہے، کبھی آپ کے خاندانوں پہ کوئی پریشانی مبتلا ہو جاتی ہے، کبھی مختلف قسم کے تکالیف آتے ہیں. اب آپ خبروں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، کہیں جو ہے بارش کی وجہ سے فلڈس آ کے تکالیف ہو گئے، کہیں جو ہے زلزلے آ کے تکالیف ہو گئے. یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشن سے اللہ کی طرف سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دیکھو، میں اپنی امت کے تعلق سے یہ جو پریشانیاں ہیں، پیسے کی کمی ہے، بھوک فاقے کی تکلیف ہے، اور یہ ایسی جو تکالیف ہے، اس کا تعلق سے مجھے فکر نہیں ہے. مجھے فکر اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کا ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشنز کریں گے، جب ان کو دولت عطا کر کے دیں گے، تو مجھے اس وقت میری امت کے تعلق سے فکر ہے کہ وہ لوگ بھٹک جائیں گے. تو 2 طریقے سے ہو سکتا ہے ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشن. ایک تو جو ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، وہ سارے نعمتیں کھینچ لے کر ٹرائل اور ٹریبولیشن کرے، کہ آپ کو بیماری میں بھی ڈال دے گا، فقر و فاقے میں بھی ڈال دے گا، آپ کے نقصانات ہو جائیں گے، پیسوں کا نقصان ہوگا، جائیداد کا نقصان ہوگا، خاندانوں کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہر قسم کے طریقے سے آپ کو ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن کریں گے. مگر وہ ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اس کی فکر نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایمان والے جو ہے نا، اس ثابت قدم رہیں گے جو بھی اللہ کی طرف سے. ہاں، مجھے پریشانی اور اس تعلق سے، مجھے اپنی امت کے تعلق سے میں پریشان ہوں، میں غور کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اور دولتیں دے کے ٹرائل کریں گے تو یہ اس میں ہار جائیں گے. تو اس کی ایک فکر ہے. تو اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں اور دولتیں دے دی، مسلم کتنے ممالک ہیں، ملینز اینڈ بلینز کما رہے ہیں، آئل ریونیو آ رہا ہے، کتنا پیسہ دیا گیا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ یہ پیسہ دے کر آزما رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس یہ نعمتیں ہیں، اس کو اڑاؤ اور جو چاہتے کرو. دین کے خلاف کئی چیزیں ہو جا رہی ہیں، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں، بس اپنی دولت میں خوش ہیں کہ ہمارے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت دیکھ کر ان کو چیک کر رہا ہے. آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ لوگ کئی مرتبہ دیکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا امتحان لیا تھا. ایک شخص کو جو کئی مرتبہ سنا ہوگا، مگر کچھ ٹائم ہے تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا جو امتحان لیا، ایک فرشتے کو بھیجا. پہلے کس کے پاس بھیجا؟ جس کے پاس ایک انسان تھا، اس کو کچھ اسکن پرابلم تھا یا کچھ ہیئر کا پرابلم تھا، لاس آف ہیئر ہو گیا، اور کچھ اس کی کیفیت ایسی ہو گئی، نوجوانی کی حالت میں ٹھیک ہے، مگر وہ ہیئر وغیرہ اس کا ہونے سے اس کی شکل بالکل ایسی ہو گئی تھی. تو اس کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیسا ہوں، کیا بس یہ پرابلم ہے میرا. انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ؟ انہوں نے کہا ہاں، ہو جائے گا. اس کے بعد کہا کہ جانوروں میں سے کون سا جانور پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے شیپ پسند ہے. انہوں نے کہا اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وہ فرشتے نے دعا کی. اس کے فوری بعد کیا ہوا، اس کی جو بالوں کا پرابلم تھا، جس کو ہم گنجا کہتے ہیں، کیا وہ پتہ نہیں کو کیا الفاظ ہیں حدیث کے، میں آپ کے سامنے چونکہ میں تفہیم اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تو اس لیے. تو اس کے بعد فوری اس کے بہترین گھنے بال آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے جو شیپ کا اس نے کہا تھا، انہوں نے لا کے شیپ بھی دے دی. وہ اتنا خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بیان کیا؟ نہیں بھائی، چلو اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کے بعد چلے گا. دوسرے آدمی کے پاس کیا، اس کو کیا پرابلم تھا؟ اس کا اسکن ڈیزیز تھے، اس کو لیپریسی تھی، وہ برس جو بولتے ہیں وائٹ پیچز آ کے کچھ ایسے. اس کے پاس بھی فرشتہ آیا. اس کے بعد ان سے کہا کہ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کیا پریشانی پوچھتے ہو، دیکھ نہیں رکھے ہیں میرے جسم کی حالت کیسی ہے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے نزدیک کوئی آتا نہ میرے بات کرتا، میں کمپلیٹلی آؤٹ کاسٹ ہو گیا، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ سے کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ یہ چیز ختم ہو جائے تو مجھے اس سے بڑھ کے کیا چاہیے، تاکہ میں پھر نارمل جیسے لوگ ہیں ویسا ہو جاؤں گا، لوگوں سے ملوں گا جلوں گا تو ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا، اور جانور کون سا پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہو جائے. پھر فرشتے نے دعا کی تو اس کا جو برس تھا بالکل اسکن کمپلیٹلی بیوٹیفل اسکن ہو گیا،
بہترین چہرہ ہو گیا، انتہائی دیکھنے میں خوبصورت نظر آنے لگا، اور پھر گائے لا کر انہوں نے دے دی. انہوں نے خوش نخو کہا کہ یہ تو برسوں سے مجھے اس کی خواہش تھی، تو آپ نے آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. چل اس کے بعد السلام علیکم چلے گا. تیسرے کے پاس گیا، وہ شخص اندھا تھا، بلائنڈ، ٹوٹلی بلائنڈ تھا. اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑے کر کے کہا کہ میں کوئی مسافر آیا ہوں، آپ کے پاس پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میں بلائنڈ ہوں، مجھے سب سے بڑی ڈسیبلٹی میری یہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، ہر چیز میں مجبور و محتاج ہوں، بس ٹٹول ٹٹول کے چلنا پڑتا ہے، اپنے کھانا ہے پینا ہے جو بھی ضرورت ہے ہاتھ سے ٹچ کر کے پوری کرنا پڑتا ہے. کوئی میری ہیلپ کرے تو ہیلپ ہو جاتی ہے، نہیں تو میں پریشان حال رہتا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو یہ بینائی واپس آ جائے. اور آپ کو جانوروں میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر جانور مجھے مل جائے تو سب سے ٹاپ کا جو ہے مجھے اونٹ پسند ہے، کیونکہ اونچا پورا اتنا بڑا رہتا ہے جانور. انہوں نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ سے. جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے جو بلائنڈنس تھی ختم ہو گئی، دیکھنا شروع کر دیا. اوہو، دیکھتے ہی پہلے جو فرشتے کی شکل میں انسان تھا اس کو دیکھا، دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ الحمدللہ کیا نعمت مل گئی مجھے، اس چیز سے میں مجبور تھا. اس کے بعد جب دیکھا تو کیا اونٹ بھی لا کر انہوں نے اونٹ بھی لا کے دے دیے، ایک تھے دو اونٹ، پتہ نہیں کتنے اونٹ لا کر دیے، تفصیلات نہیں آئی، انہوں نے دے دیا. اس کے بعد انہوں نے بہت شکریہ ادا کرا کہ یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت. انہوں نے کہا کہ اچھی بات، اللہ حافظ، جاتا ہوں. چلے گئے. اس کے بعد کئی سال، کتنے سال ہے پتہ نہیں، کیونکہ یہ کئی سال اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو جو جانور دیے تھے اس جانوروں میں اتنی انکریز ہوئی ہے کہ 2-3 جانور یا 4 جانور دیے تھے ان کو، اس میں اتنی عہد ہے کہ ایک پورا ایریا جو ہے، واسٹ ایریا آف لینڈ جو ہے ان جانوروں سے بھر گیا تھا. تو آپ سوچیں کتنے سال کے بعد آئے. تو پھر وہ فرشتہ پھر ان کی آزمائش کے لیے آئے. اب میں کہہ رہا ہوں نا، تکالیف سے بھی آزمائش ہوتی ہے، نعمتیں دے کے بھی آزمائش ہوتی. تو ابھی نعمت کی آزمائش کے لیے پھر وہ فرشتہ وہی انسانی شکل میں آنے کے بعد پہلے وہ جو بالوں کا جو پرابلم تھا نا اس کے پاس گیا. جانے کے بعد جب دیکھا تو کیا اس کے پاس ان کی جو کمیونٹی تھی، دیکھا تو یہ کافی دولت مند آدمی ہو گیا تھا نا، جانور بھرے ہوئے تھے، باغات تھے اس کے، تو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں تخت پہ بیٹھا ہوا، سب لوگ اس کے اطراف ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو جو چاپلوسی کرتے ہیں نا، کیونکہ پیسے والوں کے پاس تو لوگ جمع ہوتے ہیں اتنے کہ ان سے کچھ مل جائے تو ہمارا کام بھی نکل جائے. جب گئے تو یہ فرشتے جو تھا وہی سیم آدمی کی شکل میں گئے، جا کے سلام کیا تو انہوں نے دیکھ کے سلام کیا. وہ پچھانا بھی ہوگا کہ یہ ہوگا، مگر اب میں اتنی بڑی کمیونٹی میں بیٹھا ہوں، یہ تو اس وقت مجھ سے ملا تھا جبکہ میں جو ہے بالکل ہی مجبور و محتاج انسان تھا. تو یہ اب اس کے سامنے میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا. سلام کیسے، سلام کا جواب، اس نے پھر خاموش ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہ ہوگا، میں بہت سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، اور جب آپ کو جو ہے یہ بالوں کا پرابلم تھا اور آپ کے پاس جانور نہیں تھے، یاد ہے آپ کو؟ میں نے دعا کی تھی تو اس کے بعد سے آپ کے بال بھی آ گیا، آپ کے جو ہے گڈ لکنگ بھی بن گئے، اور آپ کو جانور بھی دیا تھا میں، دیکھیں کتنے بہت سے جانور ہو. اب وہ دیکھا ہے تو سارے اپنے آزو بازو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی تخت پہ بیٹھا ہوا، اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے، بڑا پرابلم ہے. اس نے کہا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوگی، آپ سے کبھی میں نے ملا نہیں، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے بالوں کا پرابلم تھا؟ میرے کو تو کوئی بالوں والوں کا کوئی پرابلم نہیں تھا، میں تو بہت. اور پھر یہ جانوروں کو تال سے کہتے ہیں یہ جانور آپ نے دیے؟ میں تو میرے خاندانی جانور ہے، میں تو فلاں بڑے خاندان کا انسان ہوں، میں ایسا ہوں. اب لوگوں کے اوپر اپنی اہمیت بتانے کے لیے بات کر رہے. تو فرشتے نے کہا کہ جی آپ پھر بھی یاد کریں، دیکھیے بھول نہ جائے. کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بھلا نہیں، آپ کی غلط فہمی ہوگی، آپ کسی دوسرے انسان کے تعلق سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کی مدد کی، مجھے کسی نے مدد نہیں کی. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو پہلی حالت پہ واپس لا دے. تو اس کے بعد جیسے فرشتہ وہاں سے نکلا ہے، وہ جانور بھی ختم ہو گئے اور وہ آدمی کے جو بالوں کا پرابلم تھا فوری ہو. اس کے بعد وہاں سے فرشتہ چلے گیا. پھر دوسرے آدمی کے پاس گئے جس کو اسکن لیپریسی کا پرابلم تھا، اس کے پاس جا کے پھر اس کو بھی سلام کیا. اس کے پاس بھی ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے. اس کے پاس علاقے میں سارے گائیں اور جانور بھرے ہوئے ہیں اور تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سارے آزو بازو جتنے ایریا کے لوگ تھے وہ سب بیٹھے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی بڑائی کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. جیسے یہ جا کے سلام کیا تو وہ دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کئی سال پہلے ملا تھا. اس کو انجان ہونے کی کوشش کیا. ایگزیکٹلی سیم چیز ریپیٹڈ سیکنڈ پرسن کے واسطے بھی.
تو پھر انہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا تو جسم بہترین تھا اور یہ سب جانور میرے خاندانی ہے اور اسے میں بڑا پوزیشن والا ہوں. لیکن اچھی بات ہے، پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو پہلی حالت میں واپس کر. انہوں نے دعا کی تو پھر وہ لیپریسی بھی ہو گئی، وہ ختم. اس کے بعد اب تیسرے آدمی کے پاس گیا جو بلائنڈ تھا. اس کے پاس گیا تو اس کے پاس بھی اونٹوں کی بہار ہے، پورا علاقہ اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی اپنا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے آزو بازو بھی لوگ بیٹھے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اطمینان سے گدا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. یہ فرشتے آ کے سلام کیا، انہیں دیکھا کہ اوہو یہ وہ شخص ہے جو کئی سال پہلے مجھے ملا تھا، اور اس کو پہلا انسان ہے جس کو میں دیکھا تھا. فوری تخت سے اٹھ گیا، آ کے ہاتھ ملا لے، السلام علیکم سلام. میں نے کہا کہ انہیں کہا کہ آپ بولنے کی ضرورت نہیں، میں پہچان لیا، آپ ہی وہ شخص ہے. میں جب اندھا تھا تو آپ نے دعا کی تھی، تو آپ کی وجہ سے میں نے آنکھیں آ گئی، اور آپ نے جانوروں نے آپ نے عنایت فرمائی ہے. آپ کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں. ایک زمانے سے سوچتے رہتا تھا کہ اتنے سال ہو گئے، آپ کبھی ادھر سے گزریں گے تو ملاقات ہوگی تو پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ سے پہلے 2 لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کیا تھا، تو دونوں اس اپنے ایگزام میں فیل ہو گئے. اور میں ان سے یہ چاہ رہا تھا کہ میں سفر میں جانے والا ہوں، کچھ اپنے جانور دے سکتے ہیں، تو انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا. میں آپ سے بھی کہنے آیا تھا کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، مجھے سفر کے لیے چاہیے تھے، اونٹ کچھ دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 اونٹ کیا، جتنے اونٹ چاہے لے جائیں آپ، یہ تو آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے مجھے جانور ملے ہیں. انہوں نے کہا نہ مجھے اونٹ چاہیے، نہ آپ کے پاس سے کوئی زیادہ چاہیے، صرف میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے جو نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ اقرار کر رہے ہیں، اور اللہ کے شکر گزار ہیں یا نہیں، بس یہ چیک کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرے، آپ کو زندگی دے، خوشیاں دے، اور جانور میں اور برکت دے. دعا کرتے ہوئے فرشتہ چلے گا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں نکال کر اور تکلیفیں دے کر آپ کا امتحان لیتے ہیں، اور کبھی مال و دولت اور نعمتیں اور برکتیں اور انعامات دے کر آپ کا بہت ہائی پوزیشن کر کے، وہ بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان کے نعمتوں کا انکار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس میں آپ کمی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کار ڈرائیو کریں، کہیں جانا ہے، آپ جاتے جاتے دیکھتے ہیں تو آپ کو اب آتے ہیں ایک ریڈ لائٹ آ گئی تو اب ٹھہر گئے. تھوڑی اس کے بعد جانے کے بعد روڈ ورکس ہو رہے ہیں، وہ تھوڑا روڈ ڈیلے ہو گیا. اس کے بعد وہاں جا رہے ہیں تو ٹریفک مل گئے. او ہو، جانا چاہ رہا ہوں میں بار بار، کیا میرے قسمت میں ہے کہ ریڈ لائٹ ملتے جاتے ہیں نا؟ ارے کبھی تو گرین لائٹ تو ملنا چاہیے تھا. ایسا ہر مرتبہ یہ ناشکری ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ہیں، پیروں سے آپ کام لے رہے ہیں، موو کر سک رہے ہیں، سیفلی ڈرائیو کر سک رہے ہیں. آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کسی کو آپ نے جان سے مارا بھی نہیں، نہ کچھ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو کہ کوئی فریکچر نہیں ہوا آپ کو، آپ کی کار ڈیمیج نہیں ہوئی. یہ شکر ادا کریں کہ اللہ صحت و عافیت تندرستی کے ساتھ آپ نے اتنی مجھے انعام عطا فرمایا کہ میں سیفلی ڈرائیو کر رہا ہوں. اگر جانے میں کوئی دیر ہو رہی کوئی بات نہیں، مگر سیفٹی کے ساتھ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، کوئی نقصان نہیں. یہ جہاں یہ نعمت کا انکار کر رہے ہیں، وہاں نعمت کا اقرار کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ 100 جو ہے نیکیاں آپ کو انعامات ملتے ہیں تو اس کا کوئی شکر نہ کرتے. ایک 99 کے بعد ایک 1 لاسٹ ایک ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا تکلیف ہو جائے تو آپ 99 کو مس کر دیتے ہیں، بس وہ ایک کو پکڑ کرتے ہیں. یہ میرے لیے کیوں ہوا ہے، سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا، کیا میں مل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے؟ اس سے اپنے کو بچنے کی کوشش کریں. تو آج کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سنڈے ہم سورہ لقمان کے تعلق سے ڈسکس کریں گے. آج کی جو درس میں کچھ باتیں ہوئے تھے، جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دے. آج کا لیسن ختم کر کے میں دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی کوشچن آنسر کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمہ وفضلا دائما واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاکرا وقلبا متبرا
آمین وعلما نافعا آمین كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا آمین وبدنا صابرا ولسان ذلك وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آمین. سارے دعاؤں کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیق قبول کرو. آپ لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں. آپ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں ملنا بیٹھنا اور سننے کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. اور ہم لوگ جو ہے یہاں بیٹھ کے جیسے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایسا بیٹھنے اور ملنے کا موقع عطا فرمائے اور ہم